نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أخرج مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. 10 محرم کا جو دن ہے بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے اور ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ رکھنے کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جو بندہ اس دن روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں یہ تھا کہ گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے، اور یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں یہ فضیلت بیان فرمائی، جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے محترم دوستو. اگر انسان کے 1 سال کے پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑی جو ہے نا وہ خوشی جو ہے نا وہ کیا ہوگی، اور بڑی فضیلت جو ہے نا وہ کیا ہوگی. اگرچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، لیکن اگر صغیرہ گناہ بھی انسان کے معاف ہو جائیں تو کیا یہ کم ہے کہ انسان سے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان، اور تجربہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ اس سے جو ہے نا وہ معاف ہو گئے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا، تو پھر کبیرہ گناہوں سے جو کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو نصیب فرمائے. عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نبوت ملنے کے بعد رکھا، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. قریش بھی اس دن کی عظمت کو جانتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، مکہ مکرمہ میں رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ روزہ رکھتے رہے. حتیٰ کہ 2 ہجری میں بھی نماز فرض ہوئی، وہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، تو اس سے پہلے یہ روزہ واجب تھا. جب رمضان مبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تو اس کے بعد اس روزے کا جو وجوب تھا 10ویں محرم کے روزے کا وہ ختم ہو گیا. استحباب بلکہ سنت جو ہے نا ہونا اس کا اب بھی باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب بھی باقی ہے کہ اس دن انسان جو ہے نا وہ روزہ رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہود کے بارے میں سنا یا دیکھا کہ وہ بھی اس دن کا جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ پوچھو کہ بھئی یہ لوگ کیوں جو ہے نا اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو صحابہ نے جب پتہ کیا تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ اس لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ یہ دن ان کے نزدیک تو بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی یادگار دن ہے، بہت بڑی فتح کا دن ہے. وہ کیا فتح؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس دن فرعون کے عذاب سے اور فرعون سے جو ہے نا وہ نجات دلائی تھی، اور اس کی قوم سے جو ہے نا اس کے قوم کے ظلم سے اور فرعون کے ظلم سے جو ہے نا نجات دلائی تھی، کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر جو ہے نا اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا نجات عطا فرمائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا بطور شکر کے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور میری قوم کو جو ہے نا ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. تو وہ دن تھا کہ جس وقت قوم کے ایمان کی یہ حالت تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. فرعون سامنے جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، وہ تو آ گئے ہمارے اوپر، پکڑے گئے ہم. اور موسیٰ علیہ السلام کے مضبوط ایمان کی حالت تھی. وہ فرما رہے تھے قال کلا، ہرگز نہیں، ہم کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. جب رب میرے ساتھ ہے تو پھر جو ہے نا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا مجھے پکڑ نہیں سکتی، کوئی طاقت جو ہے نا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میری قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے. دیکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار
غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غار ثور میں، نعم غار ثور میں، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی معیت، اللہ رب العزت کا ساتھ جو ہے نا ہم دونوں کے ساتھ ہے، اے ابوبکر تمہارے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ تھے وہ بنی اسرائیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کی وجہ سے اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان سب کو جو ہے نا ان کی پوری قوم کو نجات دلا دی، چاہے وہ مسلمان تھے یا ابھی تک جو ہے نا وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اتنی بڑی چونکہ فتح ان کو عطا ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، کہ اگر وہ لوگ جو ہے نا اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے تو ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا تنگ کیا، بہت زیادہ جو ہے نا ستایا، بہت ستایا، ہاں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختلف مواقع کے اوپر جو ہے نا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ یاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی کو جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف دی گئی، مجھے اور میرے بھائی موسیٰ کو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے اور وہ نمازوں کا تحفہ لا رہے تھے 50 نمازوں کا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے ہمارے غمخوار، جنہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد تمہاری قوم جو ہے نا 50 نمازوں کا بوجھ جو ہے نا نہیں برداشت کر سکے گی، مجھے پتہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واپس تشریف لے گئے، اور پھر جو ہے نا وہ سلسلہ ہوا کہ کم ہوتی ہوتی جو ہے نا وہ 5 تک پہنچ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بھی حکم دیا، ہاں خود بھی روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اور جو ہے نا صحابہ کو بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا کہ اس دن جو ہے نا وہ روزہ رکھا کرو تم بھی۔ اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی رکھا کرتے تھے، 10ویں محرم کو یہود بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے یہ فرمایا لئن عشت الى قابل یا لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا ہاں تو میں پھر 9ویں محرم کو روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہود کی یا نصارہ کی ایسی باتیں کہ جو صحیح باتیں ہوتی تھی، جو جائز باتیں ہوتی تھیں، اچھی باتیں جیسے کہ روزہ ہو گیا، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کیا نام ہے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام مضبوط ہو گیا، ہاں قوی ہو گیا، اسلام کو اللہ رب العزت نے شان و شوکت عطا فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی صحیح باتیں تھیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا فرق رکھا کہ 100% جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہ ہو، موافقت نہ ہو، بلکہ ضرور اس میں بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ فرق ہو، مخالفت ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا ہاں تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تو وہ اس لیے فرمایا تھا کہ یہود کی مخالفت ہو جائے، ہاں کہ 10ویں محرم تو ہم رکھیں گے، اور 10ویں محرم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے تھے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہود کی اتباع میں یا ان کی تقلید میں نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع ہی سے رکھتے آ رہے تھے، نبوت سے پہلے سے رکھتے آ رہے تھے، ہاں تو کبھی بھی یہ انسان نہ سوچے کہ ان کی تقلید میں جو ہے نا یہ روزہ رکھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا مخالفت ہم نے کرنی ہے، لہذا 9ویں کا روزہ رکھو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں میرے محترم دوستو کہ انسان 10ویں محرم کے ساتھ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ایک روزہ ملائے، لیکن کون سا ملائے، 9ویں کا یا 10ویں کا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں کا ملایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے 9ویں کا نام لیا ہے، لأصومن التاسع، ہاں لأصومن الحادی عشر نہیں فرمایا کہ میں 11ویں کا روزہ رکھوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأصومن التاسع۔ اس لیے بعض عرب علماء کے نزدیک وہ جو حدیث ہے کہ جس میں جو ہے نا کہ یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ یا تو 10ویں محرم سے ایک روزہ پہلے رکھ لو یا بعد میں رکھ لو، اس حدیث کے بارے میں
وہ فرماتے ہیں، بعض عرب علماء فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، لہذا 9ویں کا اور 10ویں کے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے. ہاں، اور یہاں عرب میں تو الحمدللہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہے. ہاں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جس طرح اہتمام ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہے. جن کو پتہ ہے اس فضیلت کا تو الحمدللہ وہاں پر پھر بھی اب بھی اہتمام پایا جاتا ہے. زمانہ طالب علمی میں جب میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں پڑھا کرتا تھا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ ہمیں یاد ہے کہ ہر سال جو ہے نا وہ طالب علموں کو رکھواتے تھے اور ماشاءاللہ بہترین دعوت بھی کھلاتے تھے سب طالب علموں کو. ہاں تو ہم جو ہے نا انتظار میں ہوتے تھے کہ کب جو ہے نا وہ 9ویں اور 10ویں محرم آئے گی اور پھر جو ہے نا ہم دعوت کھائیں گے. ہاں چھوٹے ہوتے تھے تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو ہے نا سحری ہوتی تھی، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بہترین قسم کی افطاری کرواتے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مثالی ادارہ جو ہے نا وہ بنا کر گئے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں یہی دن ہوتے ہیں میرے محترم دوستو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے. انسان تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے قریب آ جاتا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے میرے محترم دوستو، یہ شیطان کے ساتھ جو ہے نا جنگ ہے وہ لگی رہے گی. ہاں کبھی وہ آپ کو پچھاڑے گا، ہمیں پچھاڑے گا، اور کبھی جو ہے نا ہم اس کو پچھاڑیں گے. ہاں یہ کشتی ہے، یہ لڑائی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی. اور اسی طریقے ہمارے استاد مولانا محمود اشرف عثمانی اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کرتے رہو اور ڈرتے رہو. ہاں یعنی لگے رہنا ہے بس، اور پھر اچھا موسم آ گیا پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ. پھر انسان ہے کمزور ہے، تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن پھر اگر کوئی اچھا موسم آئے گا ہاں اور جو ہے نا موقع ملے گا تو پھر انسان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.